وہ عنوان ہے اسلام میں زینت اور خوبصورتی کا کیا حکم ہے۔ اسلام کیا زینت اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے؟ کیا اسلام خوبصورتی کو چاہتا ہے؟ اگر چاہتا ہے تو اس کے کیا شروط اور قواعد ہیں؟ کن حدود کی بنیاد پر کسی چیز کو درست کہنا درست ہوگا اور کسی چیز کو غلط کہنا بھی درست ہوگا؟ کے ذریعے زینت بخشی ہے، تو یہ زینت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت میں ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو خوبصورت انداز سے پیدا کیا، اور جہاں تک ایسی خوبصورتی کا تعلق ہے جو ہم مسلمانوں سے، ایمان والوں سے آتا ہے، تو شریعت ہمیں خوبصورتی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، زینت اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چاہے وہ زینت آپ لباس کے ذریعے اختیار کریں، چاہے وہ زینت آپ اپنے اچھے رویے، اچھے بیہیویئر کے ذریعے اختیار کریں، یا وہ زینت آپ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے اختیار کریں۔ زینت بہت طرح کی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرتے ہیں تو یہ آپ کے اخلاق کی زینت ہے۔ اگر آپ اچھا کپڑا پہنتے ہیں تو یہ آپ کی لباس کی زینت ہے، اور اگر آپ ہمیشہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں تو یہ اچھائی کی زینت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خاص کر مسجد کے بارے میں کہتا ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم جب تم مسجد میں آؤ، اللہ کے گھر کے پاس آؤ، تو تم زینت کو اختیار کرو۔ آپ تصور کریں کہ اللہ نے پوری دنیا کو خوبصورتی سے پیدا کیا، اور جتنی چیزیں دنیا میں اللہ نے بنائی سب خوبصورت بنائی، اور ساری چیزیں انسانوں کے لیے رکھ دیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی اللہ کے پاس زینت کو اختیار نہ کرے، مسجد میں آئے میلے کچیلے کپڑے پہن کر آئے، مسجد میں آئے شور شرابہ کرے، مسجد میں داخل ہو اور لوگوں کو تکلیف پہنچائے۔ اللہ نے پوری دنیا کو خوبصورت پیدا کیا، اللہ نے ساری زینت کی چیزیں ہمارے لیے حلال قرار دی، اور اللہ نے حکم دیا کہ مسجد میں آؤ تو زینت کو اختیار کرو۔ اگر اس کے باوجود کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے اور زینت کو اختیار نہیں کرتا ہے تو یقیناً وہ آدمی گنہگار ہے، وہ آدمی گناہ کو کماتا ہے۔ جہاں تک زینت کی بات ہے، آپ سمجھ گئے ہیں کہ اسلام زینت کا حکم دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ زینتیں ایسی ہوتی ہیں جسے انسان چھوڑ دیتے ہیں، جسے انسان اختیار نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ڈانٹا، ایسے لوگوں کی سخت مذمت بیان کی جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے لیے عطا کی ہیں اس کو وہ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ قرآن اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اے اللہ کے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ کس شخص کی اتنی مجال ہے، کہ کس شخص کی اتنی ہمت ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا یہ اس کو حرام گردانتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے لباس حلال قرار دیا، پاک رزق تمہارے سامنے رکھا، اس کے باوجود بھی کچھ ایسے بدبخت ہیں جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ بلکہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، اے اللہ کے نبی آپ ان انسانوں کی طرف نہیں دیکھتے، ان انسانوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے پاس رزق حاصل کیا، اللہ نے ان کے پاس رزق عطا کیا، اس میں یہ حلال و حرام ڈھونڈتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ زینت کے مسئلے میں تمام چیزیں حلال ہیں، کوئی بھی چیز جو انسان کو اچھی لگے وہ حلال ہے، الا یہ کہ اس کے بارے میں کوئی ایسی حدیث یا دلیل آئے جو اس چیز سے ہمیں منع کرتی ہو۔ تو پہلی چیز اللہ نے زینت کا حکم دیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی حلال کردہ زینت کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے تو اللہ نے ان کی سخت وعید فرمائی۔ یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ اگر آپ تفسیر میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو مشرکین مکہ تھے یہ جب کعبۃ اللہ کا طواف کرنے آتے تو اپنے لباس کو اتار لیا کرتے۔ امام قرطبی کہتے ہیں جیسا دن کا وقت ہوتا تو مرد کعبے کا ننگا طواف کرتے، رات کا وقت ہو جاتا عورتیں کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کرتے۔ ان کا ایک تصور تھا، وہ خیال کرتے تھے
کہ جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے تو بغیر کپڑے کی سر اور پیر اور جسم سے خالی ہوتا ہے، اگر اسی حالت میں اللہ کے پاس جائے تو ہو سکتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ عاجزی انکساری دکھانا چاہتے تھے، لیکن ان کا یہ تصور غلط تھا۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو لباس اللہ نے جو تمہیں بطور زینت عطا کیا، اس حلال کردہ چیز کو تم حرام قرار دیتے ہو، اپنے اوپر حرام کر لیتے ہو۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا کہ اگر کوئی آدمی کعبۃ اللہ کا طواف کپڑے پہن کر کرتا تو اسے برا تصور کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر غور کرے۔ جہاں تک بات خوبصورتی کی ہے، چلیے بات لباس کی لیجیے۔ لباس انسان کو ہمیشہ اچھا پہننا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن ہو تو تمہارے لباسوں میں، تمہارے کپڑوں میں جو سب سے خوبصورت ہو اس کو پہن کر جمعہ کے دن آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لباس کے بارے میں اہتمام کیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، مسلمانوں کی حالت بڑی خستہ تھی، مسلمانوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، صحابہ کے پاس تنگ دستی تھی۔ تو اس لیے آپ بارہا ایسی حدیثیں سنے ہوں گے جس میں اصحاب صفہ کا قصہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اصحاب صفہ میں کچھ صحابہ ایسے تھے بیچارے نماز پڑھتے صرف ایک کپڑا ہوتا، سجدے میں چلے جاتے بسا اوقات ان کا سطر کھل جایا کرتا۔ صحابہ کرام ایسے کپڑے پہنتے جو پھٹے پرانے تھے۔ بہت سارے صحابہ کے بارے میں سنیں گے، بطور مثال حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں لیجئے۔ حضرت مصعب بن عمیر جب تک مکہ میں تھے سب سے خوبصورت نوجوان تھے، سب سے اچھا لباس پہنا کرتے اور سب سے اچھا جو زیور ہوتا اسے پہنا کرتے۔ لیکن جب اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، مدینہ تشریف لائے، تو آپ تصور کریں کہ ایک آدمی جس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، گھر میں ہر چیز کی نعمت ہے، وہ آدمی اس گھر کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں وہ کسی نہیں جانتا، جہاں اسے کوئی نہیں پہچانتا، بس اللہ کے لیے وہ ہجرت کرتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر ہجرت کر کے پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مصعب بن عمیر کو آتے دیکھا، ننگے پیر تھے، جسم پر 2 لباس پہنا ہوا تھا، ایک ایسا کپڑا پہنا تھا جس میں بہت سارے چھید تھے، اس کو چھپانے کے لیے دوسرا کپڑا پہنا جو خود پھٹا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو اس پھٹے پرانے کپڑے کے ساتھ دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلا۔ اللہ کے نبی کہنے لگے یہ وہ نوجوان تھا جس کو میں نے مکہ میں دیکھا تھا، اس سے خوبصورت نوجوان، اس سے بہترین لباس پہننے والا نوجوان میں نے نہیں دیکھا، اب اس نوجوان کی کیا حالت ہے۔ تو اس طرح کی حدیثیں آپ سنیں گے۔ یہ حدیثیں اس وقت کی ہیں جب اسلام کا نیا دور تھا، مسلمانوں کے پاس مال و دولت نہیں تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرتے ہیں، مسلمان تجارت کرنے لگتے ہیں، مسلمانوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد دیکھیے زینت کے کیسے احکام مسلمانوں پر آتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، ایک آدمی آپ کے پاس آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس آدمی کے کپڑے میلے کچیلے تھے، کپڑے میں کافی گندگی لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت جابر بن عبداللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، حضرت جابر سے بات کرتے ہوئے اور اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اما یجد هذا ما يغسل به ثيابه۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا اس آدمی کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں ہے کہ یہ کپڑے کو دھو لے، اپنے کپڑے کو صاف کرے، اپنے کپڑے کو صاف رکھے۔ دوسری حدیث دیکھیے، نسائی کی روایت ہے، حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وقد تأثر شعره ولحيته، وہ آدمی مسافر تھا، سفر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور راوی حدیث حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں کہ اس آدمی کے سر کے بال اور داڑھی کے بال متاثر ہو چکے تھے، پراگندہ تھے، بکھرے ہوئے تھے سفر کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس آدمی کو، اس صحابی اور رسول کو مجلس میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اشارہ کیا، او ما به كأنه يؤمره باصلاح شعری، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اپنے بال تھوڑے سنوار لو، اپنی داڑھی کو سنوار لو، کیونکہ تم ایک ایسی مجلس میں بیٹھ رہے ہو جس مجلس میں فرشتے آ کر بیٹھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھائی زینت کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ ابو داؤد نسائی کے اندر اور ایک روایت آتی ہے، یہ ساری روایتیں اس بات کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ انسان ہمیشہ پاک صاف کپڑا پہنے اور زینت اختیار کرے۔ ابو داؤد نسائی کی روایت کے اندر آتا ہے، ابی الاحوص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یہاں کپڑے گندے نہیں ہیں، کپڑے صاف ہیں، لیکن صرف ایک ہی لباس ہے، ایک ہی کپڑا ہے۔ حضرت ابی الاحوص کہتے ہیں کہ میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ایک ہی کپڑا پہنا تھا، ایک ہی کپڑا سر سے پیر تک،
تنا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور کہا الک مال، کیا تمہارے پاس مال ہے، کچھ پیسہ ہے؟ تو کہا اے اللہ کے نبی ہاں میرے پاس مال ہے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں من ای المال، کس قسم کا مال تمہارے پاس ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں ان اللہ اعطانی من الغنم ومن البقر ومن الغنم والرقیق، کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ نے مجھے اونٹ عطا کیے ہیں، میرے پاس گائے ہیں، میرے پاس بکریاں ہیں، یہاں تک کہ غلام بھی میرے پاس موجود ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا آتاک اللہ مالا فلیرا اثر نعمت اللہ علیک وکرامتہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں جب اللہ نے تمہیں اتنا سارا مال عطا کیا ہے تو اللہ کی جو نعمت جو اللہ نے بطور مال تمہیں عطا کی ہے اس کا اثر تمہارے جسم پر دیکھا جانا چاہیے. اللہ نے جو کرامت عطا کی اس کا اثر تمہارے جسم پر دیکھا جانا چاہیے. ایک کپڑا پہن کر آئے تھے، اللہ کے نبی نے حکم کہنے کا مقصد تھا کہ نیچے ازار پہن لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. اتنا پیسہ ہے، اتنے غلام ہیں، اتنا سارا مال ہے، اس نعمت کو اپنے جسم پر استعمال کرو. بلکہ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں یوں فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. وَيُحِبُّ أَن يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ وَيُبْغِضُ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ چاہتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اس کے بندوں پر دیکھے. اسی طرح اللہ فقر و فاقہ کو اور فقر و فاقہ کے دکھانے کو ناپسند کرتا ہے. اس حدیث پر غور کریں، اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا؟ اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ اچھا لباس پہنیں، اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو اچھی زینت اختیار کریں. اور اسی طرح اگر کسی آدمی کے پاس مال ہے اس کے باوجود بھی پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، کسی کے پاس اللہ نے طاقت دے رکھی ہے اس کے باوجود بھی ننگے پیر گھومتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُبْغِضُ الْبُؤْسَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقر و فاقہ کو، مال رکھنے کے بعد اپنے آپ کو فقیر دکھانے کو اللہ ناپسند کرتا ہے. اللہ ناپسند کرتا ہے ایسے اشخاص کو جن کے پاس مال و دولت تو ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی غریبوں فقیروں کی طرح رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں ایک صحابی اور رسول تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے تھے. اللہ کے نبی کہتے ہیں لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. اللہ کے نبی کہتے ہیں جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو صحابی رسول کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہم میں کا ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، ہم میں کا ایک آدمی چاہتا ہے اس کے جوتے اچھے ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے، ان اللہ جمیل ویحب الجمال الکبر بطر الحق وغمت الناس. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ خوبصورت ہے، اگر تم خوبصورت لباس کو پہنتے ہو تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اگر خوبصورت چپل جوتے پہنتے ہو تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے. تکبر یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کر دے اور لوگوں پر غلبہ پالے، یہ تکبر ہے. تو لہذا ان ساری حدیثوں سے، ان ساری روایتوں سے ایک بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے زینت کا حکم دیا ہے. اگر آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے تو آپ زینت اختیار کیا کریں، اچھا لباس پہنیں، اچھی ٹوپی پہنیں، اچھے جوتے پہنیں، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں. اللہ کے نبی کی زندگی تو ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا کپڑے پہننا، آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زینت کو اختیار کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینت اختیار کرتے، آپ نے بال چھوڑے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے بال تھے. اگر آپ احادیث پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ جہاں تک کان کا یہ جو اذن ہے، یہ کان کا آخری حصہ ہے، یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گردن تک تھے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہے یہ کندھے تک رہا کرتے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی بات ہے، آپ کا جو نظریہ تھا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جینے کا جو طریقہ تھا بالوں کے مسئلے میں، وہ دو چیزیں تھی، یا تو آپ پورے بال کٹوا دیتے یا پورے بال آپ چھوڑ دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں آدھے بال نہیں کٹوائے، آپ پورے بال چھوڑ دیتے یا پوری طرح اپنے سر کو منڈوا لے دیتے. قربانی کا وقت آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے سر کو منڈوایا کرتے. اسی طرح جب آپ حجۃ اللہ کے لیے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سر منڈوایا. آج جو ہم کٹنگ کرواتے ہیں جس میں بال کے کچھ حصوں کو کاٹنا یا بال زیادہ ہو جائے تو کٹوا دینا، آدھوں کو چھوڑ دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا نہیں کیا.
یا تو آپ نے بال چھوڑے ہیں یا پورے بال ہٹا دیے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہی نہیں ہے کہ یہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ زینت ہے، اور زینت کا مسئلہ ایسا ہے کہ زینت میں تمام چیزیں حلال ہیں جب تک حرام کی دلیل نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرے تو یا تو پورے بال چھوڑے یا پورے ہی بال ہٹا دے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کے ذریعے زینت اختیار کرتے، آپ کے بال بڑے خوبصورت تھے۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں، حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ ایک دن میں رات میں نکلا، میں نے چاند کو دیکھا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے بال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں میں کنگھی کی تھی، بڑے خوبصورت آپ کے بال نظر آ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکل صورت کے بڑے پیارے خوبصورت شخص تھے۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا، کہتے ہیں اللہ کی ذات کی قسم مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں سے زینت اختیار کی تھی۔ اور زینت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگایا کرتے، اسمد نام کا سرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگایا کرتے، اس سے زینت اختیار کرتے۔ اس کے علاوہ اور دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہنا کرتے، اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینت بنایا۔ جہاں تک لباس کی بات ہے، لباس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینت اختیار کی، آپ نے جبہ پہنا، آپ نے ازار پہنی، اور جسے ہم قمیص کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہنا۔ جہاں تک لباس کی بات ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر طرح کا لباس پہننا مسلمانوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے جائز ہے، لیکن وہ شروط لاگو ہوتے ہیں جس کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ 3 طرح کے کلر ہیں جسے اسلام منع کرتا ہے، انشاءاللہ اس کی بات آگے کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنا کرتے، لباس کے ذریعے آپ نے زینت اختیار کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر نکلتے، آپ خوشبو کا استعمال کرتے، خوشبو ایک زینت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے لگایا کرتے، یہاں تک کہ آپ کو خوشبو اتنی پسند تھی، آپ نے خود فرمایا حبب الی من الدنیا النساء والطیب، اگر دنیا کی کوئی چیز جس کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی تو وہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے عورت اور دوسری چیز ہے خوشبو۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے گئے، آپ احرام پہننے سے پہلے آپ نے اپنے بالوں پر خوشبو لگائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسک کی خوشبو بڑی پسند تھی۔ خوشبو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت طرح کے لگاتے، لیکن جو مسک کی خوشبو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ احرام پہننے سے پہلے خوشبو لگایا، آپ نے خوشبو لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کاڑی تھی، اس کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسک کی خوشبو لگائی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرتے دیکھ رہی تھی، اور اس مسک کی خوشبو کی چمک کو آپ کے سر پر دیکھ رہی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر وہ مسک چمک رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خوشبو کو پسند کرتے، تو خوشبو لگانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا استعمال کرتے، اس سے زینت اختیار کرتے۔ جب آپ اٹھتے مسواک کرتے، سونے کا وقت ہوتا مسواک کرتے، گھر سے نکلتے مسواک کرتے، گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے، وضو سے پہلے مسواک کرتے، نماز پر مصلی پر پہنچ جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے۔ یہ مسواک کی کتنی عظیم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آج اتنے لوگ یہاں ہیں، یہ بتائیے کس کے جیب میں مسواک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظیم سنت ہے، یہ زینت ہے، اس زینت کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر اس نمونے کو ہم اختیار نہ کریں، امام ابن قیم رحمہ اللہ کی بات پر غور کریں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو لوگ کلی طور پر چھوڑ جائیں تو سب گنہگار ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ مسواک اختیار کرتے، آپ نے مسواک کرنے کا حکم دیا، لہذا ضروری ہے کہ مسواک کے ذریعے اپنے منہ کو پاک رکھیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں سے زینت اختیار کرتے۔ جہاں تک بات زینت کی ہے، الراغب الاصفہانی بڑے امام گزرے، انہوں نے زینت کی 3 قسمیں بتائی۔ زینت کی 3 قسمیں، ایک زینت وہ ہے جسے انسان اختیار کرتا ہے، جسے زینت النفسیہ کہا جاتا ہے، ایسی زینت جو انسان کی نفس کی زینت ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی ایک اللہ کو مانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، جسے ہم عقیدہ کہتے ہیں، صحیح عقیدے پر ہے، تو وہ آدمی نفسی زینت کو اختیار کیا ہوا ہے۔ دوسری قسم کی زینت بدنی زینت ہے، جیسے مثال کے طور پر انسان ہٹا کھٹا ہے، چوڑا لمبا ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے، تو یہ اس کی جسم کی زینت ہوگی۔ اور ایک تیسری قسم کی وہ زینت ہے جسے ہم بطور کپڑا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری زینت شریعت کے اندر اسے حلال قرار دیا گیا، اللہ کے منع کی کوئی دلیل ہو۔ تو برادران محترم، یہ ساری چیزیں ہم نے زینت کے بارے میں پتہ کی۔ اب آپ دیکھیں، زینت تو ہمارے لیے حلال ہے، جو چاہے آپ زینت اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اسلام نے کچھ قاعدے اور قوانین بتائے
ان قاعدے اور قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب وہ قاعدے کون کون سے ہیں، مختصر طور پر ان قاعدوں کو ذکر کرتے ہیں۔ جہاں تک زینت اور لباس کی بات ہے تو سب سے پہلا قاعدہ یہ بنتا ہے کہ آپ ایسا لباس یا ایسی زینت اختیار نہ کریں جس کو کافر اختیار کرتے ہیں۔ کافروں کی مشابہت میں ان کا لباس پہننا یا کافروں کی تشابہ کرتے ہوئے ان کو دیکھتے ہوئے لباس پہننا یا زینت اختیار کرنا، اسلام اس کا حکم نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کوئی آدمی مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی غیر قوم کی، کسی غیر دین کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو یہ مسلمان ان لوگوں میں سے ہے، یہ مسلمان ان لوگوں میں سے ہے۔ آپ اس حدیث پر غور کریں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہے، غیروں کی زینت کو اختیار کرتا ہے یا غیروں کے طریقے کو اپناتا ہے، تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے دو مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم جو عام طور پر سمجھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہے اور غیروں کی مشابہت کرتا ہے تو وہ آدمی کا کام حرام ہے۔ زینت جو اس نے اختیار کی یا جو تشابہ کی، جو کسی کی کاپی کی، یہ حرام ہے۔ اور دوسرا حکم بتاتے ہیں کہ حدیث کا ظاہر تقاضا کرتا ہے کہ وہ آدمی کافر ہے، حدیث کا ظاہر تقاضا کرتا ہے کہ وہ آدمی کافر ہے۔ دو حکم ہے، یا تو وہ کام حرام ہے یا تو وہ آدمی کافر ہے۔ کافر کیسے ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لباس کے احکام بتا دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے سامنے ہے، آپ ان چیزوں کو چھوڑ کر ان لوگوں کی سنت کو اختیار کرنا چاہتے ہیں جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، کسی غیر کو اپنایا، تو مسلمان کہاں سے رہے؟ مسلمان کہاں سے رہے؟ تو کافروں کی مشابہت کرنا اسے اسلام حرام قرار دیتا ہے۔ آج بہت سارے نوجوانوں کو دیکھیں گے، چاہے وہ اپنے بالوں کے مسئلے میں ہو، کپڑے کے مسئلے میں ہو یا کسی بھی قسم کے فیشن کے مسئلے میں ہو، وہ غیروں کی مشابہت کرتے ہیں۔ آپ اتنا جان لیں، اگر آپ دل میں صرف فیشن کے نام پر یا کسی کی کاپی کرتے ہوئے اور ایسے آدمی کی کاپی کر رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہے اور کسی اور دین پر ہے، صرف اسی نیت سے اگر لباس بھی پہنتے ہیں تو یہ آپ کا لباس پہننا حرام ہے۔ بسا اوقات اگر آپ اس چیز کو حلال سمجھ لیں تو اسلام سے بھی آپ نکل سکتے ہیں۔ کتنا عظیم حکم ہے۔ جہاں تک لباس پہننے کی بات ہے تو میں نے کہا کہ 3 طرح کے کلر ایسے ہیں جو مردوں پر حرام قرار دیے گئے۔ مردوں کو ان 3 طرح کا کلر نہیں پہننا چاہیے۔ سب سے پہلے جو بالکل لال لباس ہو، ایسا لال لباس جس لال لباس کے اندر کوئی اور کلر نہ ملایا جائے، خالص لال لباس ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لال لباس کو پہننے سے مردوں کو منع فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیت عن الثوب الاحمر، کہ مجھے لال لباس پہننے سے منع فرمایا گیا، وخاتم الذهب، سونے کی انگوٹی پہننے سے منع فرمایا گیا، وان اقرأ وانا راعک، اور مجھے منع فرمایا گیا کہ رکوع کی حالت میں قرآن پڑھوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کن چیزوں کا منع فرمایا؟ 3 چیزوں کا۔ سب سے پہلی کوئی چیز ہے لال لباس کو پہننے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دوسرا لباس جو کلر ہے جو مردوں پر پہننا درست نہیں ہے، جسے لباس المعصفر کہا جاتا ہے، جو لال سے ہلکا کم ہو لیکن زردی مائل ہو۔ اگر واضح انداز سے کہوں تو بھگوا کلر۔ آپ ماشاءاللہ آج تو بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے تو بھگوا کلر کو بڑے ہی ترجیح دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کافروں کا لباس کہا، اس کلر کو کافروں کا قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ایک مرتبہ لباس المعصفر پہن کر آئے، ایسا لباس آپ نے پہنا تھا جو بھگوا کلر کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو لباس پہنتے ہوئے دیکھے، کہا کہ اس کپڑے کو اتار دو، اس لیے کہ یہ کافروں کا کپڑا ہے، مسلمانوں کا کپڑا نہیں ہے۔ بلکہ ترمذی کی روایت میں یوں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 ایسے لوگوں کا گزر ہوا جنہوں نے اسی قسم کا بھگوا کلر کا کپڑا پہنا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان دونوں نے سلام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سلام کا جواب نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تربیت دینا چاہتے تھے، آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ گئے۔ یہ دوسرا کلر ہے۔ تیسرا کلر ہے جسے زعفران کا کلر کہتے ہیں، یعنی ایسا کپڑا جس کپڑے پر زعفران لگا کر اس کپڑے کو زردی مائل کر دیا گیا ہو، اس کپڑے کو بھی اسلام حرام قرار دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر آپ امام صالح عثیمین رحمہ اللہ کی بات کو دیکھیں کہ جہاں تک مسلمانوں کی لباس کی بات ہے، سب سے بہترین لباس کون سا ہے؟ سفید لباس ہے۔ سفید لباس سب سے بہترین لباس ہے۔ اس کے علاوہ اگر مرد کوئی ایسا کلر پہنتا ہے جو سب کی آنکھوں میں نظر آئے تو کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ لباس ان لباسوں میں ہو جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔
پیلے کلر کا لباس پہن لیں، بالکل ڈارک نیلا پہن لیں، چاکلیٹی کلر کا لباس پہن لیں، یعنی ایسا لباس پہنیں کہ آپ 10 لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوں سب کی نگاہ پر آ جائے۔ ایسا لباس مردوں کو نہیں پہننا چاہیے، اگرچہ حرام نہیں ہے لیکن مردوں کے لیے سب سے اچھا لباس کون سا ہے؟ سفید لباس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البسوا من ثيابكم البياض فانه خير من ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تمہارے لباس میں، تمہارے کپڑوں میں سب سے اچھا کپڑا سفید کپڑا ہے، اسی کو پہنا کرو اور اپنے مردوں کو اسی میں دفن کیا کرو۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ کافروں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری شرط لباس کے اختیار کرنے میں، زینت کے اختیار کرنے میں، کہ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ عورتوں کی مشابہت نہ کریں، اور عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ مردوں کی مشابہت نہ کریں۔ یہ دوسری شرط ہے۔ اگر کوئی مرد عورتوں کا لباس پہنتا ہے یا کوئی عورت مردوں کا لباس پہنتی ہے تو اسے اسلام حرام قرار دیتا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر، ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور اسی طرح ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں، لعنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل تلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کا لباس اختیار کرتے ہیں، اور اسی طرح ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کا لباس اختیار کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لعنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لعن المتشبہین من الرجال والمتشبہات من الرجال، کہ اللہ کے نبی نے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں ان پر لعنت فرمائی، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت فرماتے ہیں ان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ تو لہذا لباس میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ ایسا لباس اختیار نہ کریں جو لباس عورتوں کا ہے۔ ابھی میں کلر کی بات کر رہا تھا، کلر، اچھا کلر پہننا، اٹھا ہوا کلر پہننا، یہ کس کی عادت ہے؟ یا عورتوں کی عادت ہے، یا عورتوں کی فطرت ہے؟ عورتوں پر یہ چیز جچتی بھی ہے، لہذا عورتوں کے لباس میں سے یا عورتوں کے کلر میں سے کوئی لباس آپ پہنیں تو کہیں نہ کہیں یہ مشابہت بن جاتی ہے۔ آج ماشاءاللہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ جب تک ہم ایسا لباس نہ پہنیں جو غیر نہیں پہنتے ان کے دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ بہت سارے نوجوان کو دیکھیں گے کہ جتنا ڈارک کلر ہو سکتا ہے اس کلر کو اختیار کرتے ہیں، جبکہ یہ کلر عورتوں پر جمتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورتوں کا لباس نہ پہنیں۔ جہاں تک بات عورتوں کی ہے، جہاں تک بات عورتوں کی ہے، اللہ کے نبی نے جس طرح مردوں پر لعنت فرمائی، عورتوں پر بھی لعنت فرمائی کہ عورتیں مردوں کی مشابہت نہ کریں۔ کس میں مشابہ؟ ہر چیز میں، چاہے اٹھنے بولنے میں ہو، چلنے پھرنے میں ہو، یا لباس کے اختیار کرنے میں ہو۔ اگر کوئی بھی عورت مردوں کا لباس پہنتی ہے یا مردوں کا طریقہ اختیار کرتی ہے اس عورت پر لعنت ہے۔ چند مثالیں لیں۔ مثال کے طور پر چلنے پھرنے پر، جہاں تک چلنے پھرنے کی بات ہے، عورتوں کے بارے میں یہ بات شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ عورت دھیرے چلے، حیا کے ساتھ چلے، اس چلنے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ مردیں، اگر مرد دوڑ بھی لے تو اسلام اسے منع نہیں کرتا، کیونکہ مردوں کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ مرد زیادہ حرکت کرنے والے ہیں۔ اس لیے دیکھیں کہ جہاں تک عورتوں کی چلنے کی بات ہے، اگر عورت حج کرنے کے لیے جاتی ہے تو وہاں پر صفا مروہ کرنا ہوتا ہے۔ جو لوگ حج یا عمرہ کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ صفا مروہ میں جب سعی کرنا ہوتا ہے تو وہاں صفا مروہ کے بیچ میں ایک خاص حصہ ہے جہاں پر دوڑنے کا حکم ہے۔ جہاں پر مرد دوڑتے ہیں علماء کرام وہاں پر بھی عورتوں کو دوڑنے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ عورت جب دوڑنے لگتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی جسم کی زینت ظاہر ہو جائے۔ آج اپنے بازاروں میں جائیں، مارکیٹوں میں جائیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ہو یا عورتوں کو ہو، آپ تیز چلتے ہوئے پائیں گے، ان کو دوڑتے ہوئے پائیں گے۔ یہ مردوں کی مشابہت ہے اور اسلام ایسی عورتوں پر لعنت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، اللہ عورتوں کو حکم دیتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اے اللہ کے نبی، آپ ان عورتوں سے کہیں کہ یہ اپنے گھر میں رہیں، اپنے گھر کو لازم پکڑیں، جس طرح جاہلیت میں عورتیں تبرج کیا کرتی تھی اس طرح نہ کریں۔ تو گھر کے اندر رہنا یہ عورت کی فطرت ہے، یہ عورت کا حکم ہے، اور گھر کے باہر نکل کر کام کرنا یہ مردوں کا حکم ہے۔ آج جس طرح شاپنگ کے مسئلے میں عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں، آج اتوار کے دن یا پتہ نہیں یہاں کس دن، جس دن مارکیٹ نکلتی ہے سبزی منڈی کی، سب سے زیادہ آپ عورتوں کو دیکھیں گے، سب سے زیادہ عورتوں کو شاپنگ کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو بتائیے کہ گھر کے اندر سامان پہنچانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ہے یا عورت کی؟
گھر کے اندر سامان پہنچانا مرد کی ذمہ داری ہے. اگر مرد اس ذمہ داری کو نہیں ادا کرتا، عورت گھر سے باہر جا کر سبزی خریدتی ہے یا شاپنگ کرتی ہے، تو یہ عورت مردوں کی مشابہت کرتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ ایسی عورت پر لعنت بھیجی ہے. تو لہذا آپ اپنے معاشرے کی اصلاح کریں. عورتیں جب تک اپنے گھر میں رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا شیطان کے مکر سے اور غیروں کی نظر سے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسی عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے شیطان اس عورت کو گھیر لیتا ہے، شیطان اس عورت کے ذہن سے کھیل لیتا ہے. اسی لیے آپ عورتوں کو دیکھیں گے ہمارے یہاں عادت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ عورت خریدنے ایک چیز جاتی ہے، خرید کر کچھ اور لاتی ہے. کیوں ایسا کرتی ہے؟ کیونکہ شیطان نے اس عورت کو گھیر کر رکھا ہے. آپ عورت اگر آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی ماں گھر سے یہ کہہ کر نکلے کہ میں چپل خرید کر لاؤں گی، 10 چیزیں خرید کر لاتی ہیں، کیونکہ شیطان نے ان کے ذہنوں کے ساتھ خیال کیا، شیطان ان کے ذہنوں کے ساتھ کھیل لیا ہے. اسی لیے شیطان انہیں بہکا دیتا ہے کہ یہاں جاؤ وہ جاؤ. تو لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عورتیں شاپنگ کرنے کے لیے باہر نکلتی ہیں، سبزی لانے کے لیے باہر نکلتی ہیں، تو یہ عورتیں کیا مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، اور ایسی عورتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. جہاں تک مردوں کی بات ہے، ٹخنے سے اوپر کپڑے کو رکھنا چاہیے، اسلام اسے حکم دیتا ہے. عورتوں سے کیا کہا گیا کہ تم اپنے کپڑوں کو نیچا رکھو یہاں تک کہ تمہارے جسم کا کوئی بھی حصہ ظاہر نہیں ہو. صحابہ کے زمانے میں دیکھیں کہ جب صحابیات نکلتی تھی تو ایسا لگتا کہ گویا وہ اپنے پیچھے کسی چادر کو لٹکائے ہوئے جا رہی ہیں. اتنا لمبا لمبا ان کا برقع، اتنا لمبا لمبا ان کی چادر ہوا کرتی جسے وہ پہن کر جایا کرتی. آج عورتوں کے لباس کو دیکھیں، برقع جو ایک زینت تھا، برقع اصل میں کیا ہے؟ عورتوں کے اندر جو زینت ہے اس کو چھپانے کے لیے برقع ہے. آج ہمارے یہاں برقع خود زینت بن گیا. کلر کلر کے برقعے ہیں، برقعے کے اوپر طرح طرح کی ڈیزائن ہے، طرح طرح کے موتی ہیں. اس طرح کے برقعے ہماری عورتیں پہنتی ہیں کہ نہ چاہ کر بھی انسان کی نگاہ پڑ جاتی ہے. تو اس طرح کا لباس یا اس طرح کا برقع یہ مردوں کی مشابہت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی. اس کے علاوہ تربیت کے مسئلے میں دیکھیں کہ تربیت کے مسئلے میں عورتیں مردوں کی مشابہت کیسے کرتے ہیں. آپ بہت اوقات دیکھیں گے کہ جو گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں بسا اوقات ان کو لڑکوں کے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں. 1 سال کی بچی ہے، 2 سال کی بچی ہے، گھر میں عورتیں کیا کرتی ہیں؟ ان کو لڑکوں کا کپڑا پہنا دی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ لعنت کن لوگوں پر ہے جو مشابہت کرتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہے تو اسے لڑکیوں کا کپڑا پہنائے، چاہے وہ 1 سال کی ہے، 1 مہینے کی یا کتنی بھی عمر کی کیوں نہ ہو. آپ انہیں لڑکوں کے کپڑے ہرگز نہ پہنائیں. اگر لڑکے ہیں تو کبھی انہیں لڑکیوں کے کپڑے نہ پہنائیں. اگر آپ اس تربیت کے مسئلے میں کوتا ہوں گے تو یقیناً آپ اس لعنت کے شکار ہو سکتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں پہ کی ہے. اس کے علاوہ یہ دوسرا قاعدہ تھا، ایک تو کافروں کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے، دوسرا مردوں کو عورتوں کی اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے. تیسری چیز بے جا فضول خرچی سے انسان کو بچنا چاہیے. اگر زینت اختیار کرنی ہے، لباس اچھا پہننا ہے تو پہنے، لیکن اس میں فضول خرچی نہ کریں. یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین. اللہ کہتا ہے کہ تم کھاؤ اور پیو، فضول خرچی سے بچو. اور قرآن کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اور جہاں تک بات فضول خرچی کی ہے، آج اس مسئلے میں ہمارے بہت سارے لوگ شامل ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیج رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیج رہے تھے. آپ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا ایاک والتنعم. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے معاذ بن جبل تم نعمتوں کے بیچ میں رہنے سے بچو. فإن عباد اللہ لا يتنعمون، اس لیے کہ اللہ کے بندے ہمیشہ نعمت میں نہیں پلا کرتے. نعمت کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان 24 گھنٹے نعمت میں رہے، ہر قسم کی نعمت کو اختیار کرے اور اسی نعمت میں جیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندے ایسا نہیں کرا کرتے. اس کی زندہ مثال یوں دیکھیں کہ ہفتے کے جو 8 دن ہیں 8 دن ہم گوشت کھائیں، یہ نعمت میں پلنا ہے. جب بھی کپڑے پہنے تو سب سے خوبصورت کپڑے پہنے، یہ نعمت میں پلنا ہے. جب بھی گھر سے باہر نکلے سب سے خوبصورت جوتے پہن کر 24 گھنٹے آیا پیسے رہیں، یہ نعمت میں پلنا ہے. اگر کوئی آدمی 24 گھنٹے اپنے آپ کو نعمت میں پالتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ نے کہا کہ جو اللہ کے بندے ہیں ہر وقت نعمت میں نہیں پلا کرتے. آپ دیکھیں ہمارے گھروں کا ماحول یا دعوتوں کا ماحول دیکھیں، شادیوں میں دیکھیں،
شادیوں کے اندر ہوتا کیا ہے کہ شادیوں کے اندر کتنے قسم کے کھانے بنا کر رکھ دیے جاتے ہیں جو فضول خرچی کی ایک بڑا وجہ بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آج ہمارے جو جینے کا طریقہ ہے جسے ہم لگژری لائف کہتے ہیں کہ انسان کو برانڈڈ کپڑے چاہیے، برانڈڈ گھڑی چاہیے، برانڈڈ جوتے چاہیے، جب وہ پہنے گا تو برانڈ کے ہی کپڑے پہنے گا، تو اس طرح کا تعامل اسے شریعت منع کرتا ہے۔ ایک دن اچھا کا کھانا کھائیں تو دوسرے دن سادہ کھانا کھائیں، یہ آپ کے لیے صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور بندہ اللہ کی شکر گزاری بھی کرے گا۔ تو لہذا ہفتہ بھر گوشت کھانے سے ایمان تازہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ نعمت ہے اور یہ نعمت میں جینا یہ اللہ کے بندوں کی علامت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، بلکہ اگر آپ قرآن پڑھے، تفسیر پڑھے میں اسے تو سرکشی سے تعبیر کر دیا گیا کہ انسان ہمیشہ نعمت میں جیے، یہ سرکشی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو آدمی سرکشی کرے گا، دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر فوقیت دے گا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہم نے جہنم بنا کر رکھا ہے۔ امام قرطبی اس آیت کے ماتحت میں کہتے ہیں کہ من جمع ثلاثة انواع فی ضیفہ فقد طغى، کہتے ہیں کہ جس آدمی نے، سرکشی کا مطلب بتا رہے ہیں، اللہ نے کیا کہا کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں سرکشی کرے گا، دنیاوی زندگی کو آخری زندگی پر فوقیت دے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو سرکشی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنے دسترخوان پر 3 قسم کا کھانا جمع کر لیا، اس آدمی نے سرکشی کر لی۔ کیا کہتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنے دسترخوان پر 3 قسم کا کھانا جمع کر لیا، اس نے سرکشی کر لی۔ 3 قسم کا چکن، 3 قسم کا مٹھا، 3 قسم کی بریانی، یقیناً یہ سرکشی ہے۔ آج ہماری دعوتوں میں آپ دیکھیں گے، خاص طور پر حیدرآباد یا اس کے قریب کے علاقے ہیں، یہاں پر 3 قسم کی روٹیاں رکھی جاتی ہیں اور اللہ کی جتنی نعمت ہوتی ہے اس میں اسراف اور بیزا فضول خرچی کی جاتی ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنے دسترخوان پر 3 قسم کا کھانا جمع کر لیا، اس نے سرکشی کی، اور سرکشی کرنے والوں کا حکم اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس آدمی نے سرکشی کی، دنیاوی زندگی کو آخری کی زندگی پر فوقیت دی، ایسے آدمی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو لہذا انسانوں کو بچنا چاہیے، تو زینت اختیار کرنے میں، کھانے پینے میں بے جا فضول خرچی سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ تیسری شرط ہوئی۔ چوتھی شرط، آپ لباس پہن کر، آپ زینت اختیار کر کے تکبر نہ کریں، تکبر کی چال نہ چلیں۔ آپ نے بارہا حدیث سنی ہوگی کہ پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس نے ایک لباس پہنا، یعجبہ نفسہ، حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ لباس اسے بڑا پسند آیا، مرجلا رأسہ، اپنے سر کو اکڑا کر چلنے لگا، اور اسی طرح وہ اپنی چال میں اکڑ کر چلنے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ تکبرانہ چال، جو زینت، جو لباس اس نے پہنا تھا، جسے بطور تکبر اس نے پہنا تھا، اللہ کو یہ چال پسند نہ آئی، تو اللہ نے اس آدمی کو زمین میں دھسا دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی وہ آدمی زمین میں دھستا رہے گا۔ تو تکبر کی چال یا تکبر کا لباس یا تکبر والے کپڑے پہننے سے انسان کو بچنا چاہیے، یا کوئی بھی سادہ کپڑا یا معمولی کپڑا یا کوئی بھی زینت اختیار کریں، اگر آپ اس میں یہ نیت کر کے چلیں کہ اس کی وجہ سے میں اچھا لگ رہا ہوں، لوگ مجھ سے کمتر لگ رہے ہیں، تو یہ تکبر کرنا اسلام سے حرام قرار دیتا ہے، اسلام سے جائز نہ قرار دیتا۔ اس کے علاوہ 5ویں شرط جو لباس کی یا زینت کی ہے وہ یہ ہے کہ شہرت کا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ شہرت کا لباس جو لوگوں کے بیچ میں مشہور ہو گیا، جسے ہم پیشن کہتے ہیں آج کے طور پر، پیشن کے جوتے یا جو وقت کے طور پر چل رہا ہے پیشن کے کپڑے پہننا، یہ لباس و شہرہ اسلام کے اندر کہا جاتا ہے، اور شہرت کے لباس کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لبس لباس شہرت البسہ اللہ لباس مذلۃ یوم القیامہ ثم الہب فیہ نارا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی زمین میں رہ کر، اللہ کے زمین میں رہ کر، اور لباس ایسا پہنتا ہے جو شہرت والے لباس ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں جو آدمی شہرت کا لباس پہنے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا، اور اسی ذلت کے لباس کے ذریعے اسے آگ میں پھینک کر آگ لگائی جائے گی۔ شہرت کا لباس کون سا ہے؟ جو لوگوں کے بیچ میں مشہور ہو جائے۔ آج آپ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جنہیں چند لوگ اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، جو نہ مسلمان ہیں نہ ایمان والے ہیں، اگرچہ اپنا نام مسلمان بتائیں، ان کی بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں، ان کے کپڑے پہننے پر، ان کے جوتے پہننے پر۔ اور آج جس طرح کا ماحول ہے، آج دیکھیں امیزون کو دیکھیں، فلپ کارٹ کو دیکھیں، یہاں پر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ابھی یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، ابھی یہ فیشن ہے، اسی لباس کو آپ خریدیں، اسی جوتوں کو آپ خریدیں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو ٹرینڈ ہے یا
یا جو پیشن ہے جسے لباس الشہرہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اگر کوئی آدمی ایسا لباس پہنتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اسے کیسا لباس پہنائے گا؟ اللہ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا اور آگ کے اندر اس آدمی کو پھینکا جائے گا۔ صحابہ کو دیکھیں، ہمارے سلف صالحین کو دیکھیں، شہرت کے لباس کی تعریف کر دیتا ہوں۔ شہرت کا مطلب ایسا لباس ہو کہ عام مسلمان، عام ایمان والے اس لباس کو نہ پہنیں۔ آپ مارکیٹ میں سے گزریں، سارے لوگوں کی نگاہیں آپ پر پڑ جائیں تو وہ شہرت کا لباس ہے، اگرچہ وہ لباس پرانا کیوں نہ ہو، نیا کیوں نہ ہو۔ عدی بن فضل یہ تبع تابعی تھے، آپ حدیث پر غور کریں، مفہوم کو سمجھیں کہ عدی بن فضل یہ تبع تابعی تھے۔ ان کی دل میں خواہش پیدا ہوئی، کیوں نہ میں ایسے جوتے بنواؤں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہنا کرتے میں ویسے ہی چپل پہننا چاہتا ہوں۔ لہذا گئے اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہنا کرتے، جیسے جوتے آپ پہنا کرتے ویسے ہی بنا کر لے آؤ۔ لہذا ان کے خادم نے چند دنوں کے بعد لا کر جوتے دے دیے، پہن کر چلنے لگے۔ چند دن ہوئے، اس جوتوں کو نکال کر رکھ دیا۔ تو وہ خادم نے پوچھا کہ آپ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اس لباس کو، اقتداء میں اس جوتوں کو پہنا تھا، آپ نے اتارا کیوں؟ تو کہنے لگے کہ میں نے کسی کو ایسے جوتے پہنتے ہوئے نہیں دیکھا، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا تھا لیکن ابھی یہ جوتے کوئی نہیں پہنتا ہے، تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اس جوتوں کے ذریعے میں شہرت نہ پا جاؤں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی شہرت کا لباس اختیار کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن ذلت کا لباس اس کو پہنائے، لہذا ان جوتوں کو چھوڑ دیا۔ تو ایسا لباس جو آج سے 500 یا 40-50 سال پہلے کوئی پہنتا تھا، اگر اس لباس کو بھی آپ پہنے، اس لباس سے بھی آپ کی شہرت ہو جائے، تو ایسے لباس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ آخری شرط لباس کی کہ اگر آپ ایسا لباس پہنیں، ایسی زینت اختیار کریں جس کے ذریعے اللہ کی خلقت میں کوئی بدلاؤ آتا ہے، اللہ نے جیسے آپ کو پیدا کیا ہے اس خلقت میں آپ بدلاؤ کرنے کے لیے زینت اختیار کرتے ہیں، تو اسے اسلام حرام کرتا ہے، قرار دیتا ہے۔ عورتوں کی بہت ساری قسمیں ذکر کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، الواصلۃ والمستوصلہ والواشمۃ والمستوشمہ۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں لمبا ذکر کرتے فرمایا، اللہ لعنت فرماتا ہے ایسی عورتوں پر جو بال کو جڑواتی ہیں، جن کے بال چھوٹے ہیں، بالوں کو لمبا زینت کے لیے اور بالوں کو جڑواتی ہیں، جو جوڑتی ہے، جو جڑوانے کا کام کرتی ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جو گوندتی ہیں، اپنے جسم پر ٹیٹو بناتی ہیں، یا ٹیٹو بنانے کا جو عورت کام کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے کہا اس عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو اپنے چہرے کے بال کو، خاص کر ایبرو کے بال کو خوبصورتی کے لیے نکالتی ہے یا نکالنے کا کام کرتی ہے۔ اس عورت پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی جو خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں کے بیچ میں فرق کرتی ہے، دانتوں کے بیچ میں تھوڑا سی جگہ چھوڑ دیتی ہے، والمتفلجات للحسن۔ اور آپ نے آخر میں اس عورت پر لعنت فرمائی جو اللہ کی پیدا کردہ خلقت میں تغییر کرتی ہے۔ تو زینت کے لیے آپ ایسا کوئی بھی کام نہ کریں، چاہے مرد و عورت ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر جائز نہیں قرار دیا۔ زائد بال لگانا یا ایبرو کرانا، یہ ساری چیزیں ایسے ہیں جسے اسلام حرام قرار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آج نئے چیزیں دیکھیں، جیسے بہت سارے لوگ لینس لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ لینس لگاتے ہیں، الگ الگ طرح کے لینس لگاتے ہیں۔ علماء اکرام نے اس لینس کو لگانے سے منع فرمایا۔ کچھ شروط ہیں، کچھ شروط کے بنیاد پر آپ لینس لگا سکتے ہیں، ورنہ عموماً ان لینس کو لگانے سے منع فرمایا، کیونکہ آپ کی جو حقیقی آنکھیں ہیں اس کو چھوڑ کر آپ جھوٹی آنکھیں دوسروں کے سامنے دکھانا چاہتے ہیں، تو لہذا اسلام اس سے منع فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ سرجری کراتے ہیں، بس اوقات کچھ لوگ اپنے ہونٹوں کی سرجری کرواتے ہیں خوبصورتی بڑھنے کے لیے، کچھ لوگوں کی ناک ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے تو اس کو سیدھے کرنے کے لیے سرجری کرا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی سرجری جو اللہ کی بنائی ہوئی خلقت میں ہے، اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اسلام حرام قرار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی آدمی کے 5 کی جگہ 6 انگلیاں ہیں تو آدمی ایک انگلی کٹوا دیتا ہے زینت کے لیے، تو اسلام اسے منع نہیں کرتا، کیونکہ حقیقت میں خلقت کے طور پر 5 ہی انگلیاں ہوتی ہیں۔ اگر کسی کی فطری طور پر 6 ہو جائے اور وہ زینت کے لیے 6ٹھی انگلی کو کٹوا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے احکام ہیں جو انسان کی زینت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وقت کافی ہو گیا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لباس کے مسئلے میں، زینت کے مسئلے میں ہمارے اصلاح فرمائے، ہمارے یہاں جو بے راہ روی پائی جاتی ہے اللہ اسے معاف فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں تقوی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔